ہمارا جماعت جو ہے اس کا ایک منشور ہے اور پرنٹڈ منشور ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان کا ایک تو قرضہ ختم کریں گے اور دوسرا سودی نظام ختم کریں گے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ نہ تو گڈ گورننس کے اوپر کوئی توجہ دی گئی ہے، اور عوام کو اس مرتبہ جاگنا ہوگا، ہوشیار ہونا ہوگا۔ کون سا ایسا لائے عمل ہے آپ کے پاس کہ آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف لڑیں، جہالت کے خلاف الیکشن لڑیں۔ ایک جس نے پاکستان بنایا تھا، آج اسی مسلم لیگ کو ہم میدان میں لے کے آئے ہیں۔ آپ کے جو قائدین ہیں، جو آپ کا سیاسی سیٹ اپ ہے، وہی جہالت والا ہے، قرض حاصل کرنے کو اپنی فتح کے ساتھ موسوم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اختر امان۔ ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالمدین صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ سیاست میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ ان کا انتخابی نشان کرسی ہے۔ کرسی کی تو ہر کسی کو کوشش کرتا ہے کہ کرسی تک پہنچیں۔ اگر ان کے پاس کرسی آ گئی تو عوام کو کیا ملے گا؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آخر کیوں سیاست میں آئی؟ سیاست میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور کیا ہے؟ یہ سب سوالات آج کے پروگرام میں ہوں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کی وساطت سے اپنے ہری پور ہزارہ کی تمام عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنے اس نام سے پہلے بھی عوام کے اندر تھی، خدمت کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، اور ہر طرح کے جو پاکستان کے اندر کرائسز آتے رہے ہیں۔ کوئی سیلاب آیا ملک میں، کوئی زلزلہ آیا، تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان اور پوری جماعت، پوری قیادت اپنے عوام کے ساتھ مل کے ان مسائل کو حل کرتی رہی ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان جس چوراہے پہ ہے، یہ ایک ہماگیر اس وقت کرائسس ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ قوم کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں کہ قوم، جس طرح آج کل کا موسم بھی ہے کہ آپ سفر کرتے ہیں خاص طور پہ پنجاب کا، تو آپ کو دھند نظر آتی ہے۔ تو یہ دھند تو خیر چند دنوں کے بعد چھٹ جائے گی، لیکن جو جہالت کی دھند، مایوسی کی دھند، اور دور دور تک جو ہے وہ عوام کو، قوم کو، ملک کے مستقبل کے حوالے سے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس وقت نظریاتی سیاست کرنے کے لیے اور خدمت کی سیاست کرنے کے لیے، اور اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو مایوسیوں کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے میدان عمل میں آئی ہے۔ اور جہاں تک بات کی آپ نے منشور کی، تو الحمدللہ ہمارا جماعت جو ہے اس کا ایک منشور ہے اور پرنٹڈ منشور ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی انتخابی مہم کے اندر الحمدللہ ہم عوام تک یہ منشور پہنچاتے بھی ہیں، تحریری شکل میں بھی، اور کارنر میٹنگز اور اس طرح کے پروگراموں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے وہ اس طرح کی ساری باتیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم جو مقابلہ ہے NA18 میں بڑا مشکل ہے؟ کیونکہ اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے، ان کے درمیان زیادہ کانٹے کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی ایڈوانٹیج ہوگا؟ اگر ایڈوانٹیج ہوگا تو کس وجہ سے ہوگا؟ عوان صاحب، بنیادی طور پہ ایک فرق ہے باقی پارٹیز میں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں۔ باقی پارٹیز جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ لڑ رہی ہے، کینڈیڈیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑ رہا ہے۔ یہ ایک بہت محدود سا تصور ہے۔ ہماری جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جو منشور ہے اور جو پرائرٹیز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف لڑیں، جہالت کے خلاف الیکشن لڑیں، مایوسیوں کے خلاف الیکشن لڑیں، اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر کے جو ہے نا جی وہ آگے ہم آئیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا، ہاں اگر آپ کسی بڑی پکچر میں کہیں تو الحمدللہ جو ایک فیوڈلزم ہے، جو سرمایہ داری ہے، جو استحصال کا نظام ہے، جو بین الاقوامی شکنجے ہیں یہود و نصارہ کے بنے ہوئے، تو ان کو کاٹنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے، اور اپنی قوم کو حقیقی آزادی دینے کے لیے، ہمارے ہاں آزادی کا بھی بڑا محدود سا تصور ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو پچھاڑنے کا نام آزادی کے ساتھ موسوم کرتی ہے۔ بنیادی طور پہ ہم ایسے ملک کے باسی ہیں جس ملک کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ہے، نظریے پہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
تو لا الہ الا اللہ ایک ایسی تحریک ہے، ایک ایسا نظریہ ہے جس کے اندر نہ تو کسی فرقہ پرستی کی گنجائش ہے، نہ سیاسی لڑائی بھڑائی کی کوئی گنجائش ہے، نہ اخلاق باختہ جو ماحول ہے اس کی کوئی گنجائش ہے۔ تو یہ یعنی لا الہ الا اللہ تو صرف قوم اور ملک کو جوڑنے والا نہیں، یہ تو امت کے لیول کا ایک نظریہ ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس منشور کے اوپر ہے جس منشور کے اوپر آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ ورسز ہے ہندو تھی، ورسز انگریز تھی، ورسز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی۔ تو الحمدللہ ہم اسی مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، آج اسی مسلم لیگ کو ہم میدان میں لے کے آئے ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کو امن کے راستے پہ چلانے کے لیے۔ اچھا، پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے تو آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر سودی نظام جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ کون سا ایسا لائے عمل ہے آپ کے پاس کہ آئیں گے اور پاکستان کا ایک تو قرضہ ختم کریں گے اور دوسرا سودی نظام ختم کریں گے؟ عوان صاحب، آپ نے بہت دکھتا ہوا سوال کیا ہے۔ آج کے جو اس وقت کا سودی نظام ہے، اور پاکستان اس سودی نظام کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی قرضوں کے جس جال میں جکڑا ہوا ہے، اور ہر سال ہمیں جو ہے نا وہ ناک کی لکیریں نکلوا کے IMF کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور منت سماجت کے بعد، اور پھر قرضہ جب ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو اپنی ایک فتح جو ہے وہ یعنی قرض حاصل کرنے کو اپنی فتح کے ساتھ موسوم کرتے ہیں۔ تو آپ نے بہت بنیادی سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ جب تک آپ کا جو ہے نا وہ ویژن قوم کا ٹھیک نہیں ہوگا، اور ویژن آپ کا کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ کے جو لیڈرز ہیں، آپ کے جو قائدین ہیں، جو آپ کا سیاسی سیٹ اپ ہے، وہی جہالت والا ہے۔ ان کے منشور میں نے نہیں دیکھا کسی پارٹی کے منشور کے اندر جو ہے نا جی وہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور سود کے حوالے سے اور معیشت کو بنیاد سے اٹھانے کے حوالے سے اور پاکستان کے اس طرح کے مسائل کو میٹ کرنے کے لیے اپنے منشور کی بات کی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ چونکہ بنی ہی عوام کی خدمت کے لیے، ہمارا یہ نعرہ ہے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت، اور خدمت انسانیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ ظلم کا خاتمہ نہیں کرتے۔ یہ جو سود ہے بنیادی طور پہ یہ معیشت کا ظلم ہے، شرک جو ہے یہ آپ کے عقیدے کا جو ظلم ہے، اور ایسے طریقے سے جو ہے وہ اخلاقیات جو ہے یہ آپ کے سوسائٹی کا جو ہے وہ ظلم ہے۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک پورا پلان رکھتی ہے۔ آپ جتنے بھی سوالات کر رہے ہیں، یہ ہمارے اس وقت جو میرے ہاتھ میں منشور ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے امن امہ کے حوالے سے، منورٹیز کے حوالے سے، اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے، ماحولیات ہماری آپ دیکھ لیں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان کے جتنے یعنی کہ مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے حلقے کے جو مسائل ہیں، تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ ایک پورا پروجیکٹ رکھتی ہے، پورا ایک ویژن رکھتی ہے۔ الحمدللہ گراس روٹ لیول پہ ہمارا UCs اور VCs کی سطح کے اوپر ہمارا خدمت کمیٹیاں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل عوام کے اندر جا کے ان کی مشاورت کے ساتھ حل کیے جائیں۔ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ چھوٹے سے لے کے بڑا ویژن رکھتی ہے، اور ہم آ کے انشاءاللہ پاکستان کے اور اپنے حلقے کے جتنے مسائل ہیں ان کو صحیح بنیادوں پہ ایڈریس کریں گے۔ اچھا، قانون جب تک اپنا عمل میں نہیں آتا، قانون نافذ کرنے والے ادارے جب تک تحفظ نہیں دیتے، تو تب تک تو آپ انصاف کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اور جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، ظلم طاقتور ہوگا، مظلوم کمزور سے کمزور تر ہوگا، تو وہاں پہ کس طرح آپ آ کے تو ایک دم سے اگر آپ کو گورنمنٹ ملتی ہے تو آپ یہ سب سیٹ اپ چینج کر دیں گے؟ کون سا ایسا آپ کے پاس لائے عمل ہے، یہ ناظرین کو بتائیں۔ عوان صاحب، آپ نے جو بات کی ہے اس میں بنیادی طور پہ دو باتیں ہیں، ایک ہے رول آف لا اور دوسرا ہے گڈ گورننس۔ پاکستان کا آئین تو دنیا کے بہترین اور شاندار آئین میں سے ہے، جو ہماری تہذیبی جڑیں بھی رکھتا ہے اور دنیا کے اندر ہر قسم کی ترقی کا ضامن بھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رول آف لا قائم کرنا یہ تو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، اور اسٹیٹ کے اندر بھی خاص طور پہ جو یعنی حاکم وقت ہوتا ہے، جو گورنمنٹ بنتی ہے پولیٹیکل، اس کا کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ نہ تو گڈ گورننس کے اوپر کوئی توجہ دی گئی ہے، اور نہ ہی رول آف لا پہ توجہ دی گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم نظریہ پاکستان سے دور ہیں، اور جو ایک شعور کی زندگی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اس کے دو پہلو ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا اور گڈ گورننس ہو، تو آپ کو دو سطحوں پہ کام کرنا ہوگا۔ نمبر ایک،
کہ یہ جو اس وقت الیکٹورل پروسیس ہے یہ صاف شفاف ہو اور غیر جانبدارانہ ہو اور بالکل فیئر قسم کے الیکشن ہوں اور اچھے کینڈیڈیٹس جو ہے نا جی وہ ابھر کے سامنے آئیں۔ اور دوسری ذمہ داری، دوسرا جو لیول ہے وہ عوام کا بنتا ہے کہ عوام بھی جو ہے نا 75 سالوں سے جس گرداب کے اندر پھنسی ہوئی ہے، بار بار انہی چہروں کو دیکھتے ہیں، پلٹ پلٹ کے وہی لوگ آتے ہیں، نعرے تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنے تھوڑے سے چہرے آگے پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن سسٹم وہی رہتا ہے۔ تو عوام کو اس مرتبہ جاگنا ہوگا، ہوشیار ہونا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا اور اس کو پورے شعور کے ساتھ جو ہے وہ اس دفعہ ان لوگوں کو میدان کے اندر جگہ دینی ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جن لوگوں کا منشور ان کے قومی، مقامی، علاقائی مسائل کا حل کر سکیں۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے، یہاں بھی بیوروکریسی کی میں بات کرتا ہوں، ان کی بجلی فری ہے، ان کا پیٹرول فری ہے، ان کی گیس فری ہے، ان کی زندگی کی ہر آسائش فری ہے اور ان کی جو تنخواہیں ہیں لاکھوں میں ہیں۔ تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں چینجنگ آ جائے گی؟ دیکھیں، بغیر شعور کے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ نے پرابلم بیان کیا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں اور لینڈ مافیا اور کرپشن اور اس طرح کے تعیش والا، ایک طرف غریب کو روٹی نہیں مل رہی، وہ آٹے کے تھیلے کے پیچھے اپنی جان قربان کر رہا ہے، اور معاشرے کے اندر مایوسی، افراتفری، غربت اور دہشت گردی کی لہر، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہماری عوام کے اندر یہ شعور نہیں ہے۔ اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ایسی پارٹیاں جو ہے وہ میدان کے اندر اتری ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غریبوں کی پارٹیاں ہیں، اور عام لوگ جو ہیں وہ اس وقت میدان کے اندر آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب میں آپ کے آفس میں آیا ہوں تو پیدل چل کے آیا ہوں۔ آپ نے اس طریقے سے ہمارے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے الحمدللہ پورے ملک میں 550 کے لگ بھگ کینڈیڈیٹس ہیں نیشنل اور صوبائی اسمبلیوں میں، اور KPK کے اندر ہمارے 50۔ تو آپ 50 کینڈیڈیٹس کا بایو ڈیٹا اکٹھا کر لیں، آپ کو کہیں لینڈ کروزر نظر نہیں آئے گی، کہیں آپ کو بڑی بڑی وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ غریبوں کی پارٹی اور عوام کی پارٹی ہے، اور انہی میں سے ہے، اور انہی کے اندر واپس جاتی ہے، اور انہی کی مشاورت سے اوپر آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام کے اندر یہ شعور بیدار ہوگا اور وہ انتخاب صحیح لوگوں کا کریں گے اور ویژن کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جتنے مسائل آپ بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے تدریجاً جو ہے حل ہو جائیں گے۔ یکدم جو ہے نا جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے استحکام اور مستقبل کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا پودا لگا رہے ہیں جو انشاءاللہ چند سالوں کے اندر، ایک دہائی کے اندر انشاءاللہ ایک تناور درخت بنے گا، اور جتنے مسائل بھی ہیں ان کا حل جو ہے وہ قوم کو ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آج ہمارا لاسٹ سوال ہے۔ یہ سوال ایسا ہے، یہ عوام کا سوال ہے، ہمارا سوال نہیں، عوام کا سوال ہے۔ عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ 2018 والا سسٹم تو نہیں آ رہا۔ 2018 میں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اس طرح ہوا تھا، تو آج PTI کا بھی نشان چلا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ سب حالات دیکھ رہے ہیں، تو کب تک اس طرح کا چلتا رہے گا سسٹم؟ عوام صاحب، جو قومیں اور لیڈر پیچھے کو چلتے ہیں نا تو وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ 2024 میں 2018 کی طرف چلے گئے، تو میں نام تو نہیں لیتا، لیکن تبدیلی کے نام پہ ہم آئے تھے، فیوچر بنانے کے لیے آئے تھے، آگے بڑھنے کے لیے آئے تھے، اور ہم پیچھے کو چل پڑے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، اس کو وہ کر دوں گا۔ تو پچھلی فائلیں، پچھلا نظام، چیزیں تو پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ فتح مکہ کے وقت آپ کے سامنے وہ سارے کریکٹر موجود تھے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، ہجرت پہ مجبور کیا تھا، لیکن آپ نے سب کو معاف کر کے آپ آگے چلے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اس انٹرویو کے اندر 2018 کی طرف نہ جائیں، یہ 2024 کا بہترین خوبصورت ایک نیا سال اور پاکستان ایک خوبصورت مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں اس وقت اپنے اداروں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ وہ جو ہے وہ بالکل ایک فری، صاف، شفاف اور بہترین قسم کے الیکشن کروانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے تو پورا قوی امید ہے اپنے جو ہے نا وہ اداروں سے بھی اور اپنے عوام سے بھی۔ عوام بھی جو ہے نا وہ یہ جو بار بار اس طرح کے جو نعرے ہیں، چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو آپ جان چکے ہیں، تو باشعور عوام ہیں اور ایک ذمہ دار جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ پرانی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی اور پاکستان مستقبل کی طرف جائے گا۔ اور ویسے بھی اس وقت عالمی حالات اس وقت اس طرح کے ہیں کہ اب گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اس طرح کی تجربہ گاہ میں ڈالا جائے، اور پاکستان کو عوام کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یہ الحمدللہ ادارے بھی، عوام بھی سب چیزیں سمجھتے ہیں
اور اس وقت میں عوام کے ساتھ جو ہے نا یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کو بھی اپنا ذہن اس وقت جو ہے نا وہ پولرائزیشن سے ہٹا کر اتحاد کی طرف، یگانگت کی طرف، یکجہتی کی طرف اور جو نا وہ آگے بڑھنے کی طرف جو نا وہ عوام کو آنا چاہیے، اور عوام کو بھی ایک خوبصورت اور اچھی سیاست، بااخلاق سیاست کی طرف آنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 2024 ایک انقلابی سال ہوگا اور ایک پازیٹیو تبدیلی والا سال ہوگا، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ عمل کرتے ہوئے اور عوام کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے خدمت کی سیاست کرتی ہوئی انشاءاللہ آگے بڑھے گی اور اپنی جگہ بنائے گی اور اپنی اس قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ 2024 کا جو الیکشن ہے یہ ریفرینڈم کے طور پہ سامنے آئے گا، یہ کہنا ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ڈاکٹر عبدالمتین صاحب کا۔ جو امیدوار ہیں انہیں 18 سے فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے۔ اسی دعا، اسی امید کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت۔ اللہ پاک کرے ہمارا ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور اس پاکستان کے اندر انصاف والا نظام ہو، اس پاکستان کے اندر مظلوم کو اس کا حق ملے، اس پاکستان کے اندر ظلم کا خاتمہ ہو، اس پاکستان کے اندر انصاف ہو۔